نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ڈیئر آڈینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. پچھلے دروس میں ہم نے قرآن کی عظمت اور فضیلت پر مختلف دروس کا سلسلہ شروع کیا تھا. آج کا درس اسی کی ایک اگلی کڑی ہے. تو یہ آیت ابھی میں نے سورہ شورا پارہ نمبر 25 کی آیت نمبر 7 کی تلاوت فرمائی. تو اس کا ترجمے کی طرف آتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی، الیکا، آپ کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآناً عربیاً، اس قرآن کی عربیاً، عربی زبان میں، یہاں پر عربیاً کے دو معنی ہیں. ایک ہے کہ قرآن کو عربی زبان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یا نازل فرمائی، اور دوسری معنی تفاسیر لکھتے ہیں کہ عربین کے معنی یہاں واضح زبان میں، کہ قرآن کو واضح زبان میں، یعنی قرآن کے جتنی بھی احکام ہیں، جتنے آیات ہیں، جتنے اس میں احکام بیان ہوئے ہیں، وہ سارے بہت ہی مدلل ہیں اور وہ بہت ہی واضح ہیں. اس کو سمجھنا آسان ہے اور اس کو دلیلوں سے ثابت کیا ہوا ہے، عقلی دلائل سے، وحی کے دلیل وحی سے، اور نقلی دلائل سے، ریفرنسز کے پریویس پچھلے امتوں کے اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے. تو یہ کیا، وہ اس کے مضامین واضح ہیں. عربین سے مراد واضح زبان میں. تو دونوں معنی اس کی تفاسیر لے رہے ہیں. قرآن عربین، اس قرآن کی جو کہ واضح زبان میں ہے یا عربی زبان میں ہے. اب اس کے بعد اس کا مقصد بیان کر رہا ہے. لتنذر، یعنی اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لتنذر القرى، کہ اس کے ذریعے آپ ڈرا دیں، لوگوں کو ڈرا دیں. اس کس سے؟ القرى کو، مکے والوں کو. یعنی چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہاں سے مکہ سے شروع ہوئی تھی، تو یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہے کہ مکہ والوں کو ڈرا دیں. وہ جو کفر اور شرکیات کی تاریکیوں میں پڑے ہیں، اس کو ڈرا دیں کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان دینے والی ہیں. ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد، یعنی مکہ کے آس پاس، اور یعنی پوری دنیا سے مراد ہے کہ اور پوری دنیا کے لوگوں کو پھر اسے ڈرا دیں. جو اندھیروں میں پڑے ہیں، کفر و شرک کی تاریکیوں میں پڑے ہیں، اس سے وہ کہیں کہ یہ چیزیں آپ کو نقصان دینے والی ہیں اور آپ اللہ کی توحید و سنت کی طرف آ جائیں. مفہوم اس کا یہ ہے. وتنذر، اور ڈرا دیں، یوم الجمع، اس دن سے جمع، جس دن جمع کیا جائے گا تمام لوگوں کو، یعنی موت کے بعد قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا. تو اس قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کریں. یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. مفہوم اس کا اس طرح ہے. وتنذر یوم الجمع، اس جمع ہونے والے دن سے لوگوں کو ڈرائیں. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا. نہیں، بالکل آئے گا، اس بغیر جو شک و شبہ سے پاک ہے، یہ دن کنفرم ہے. تو اس دن سے لوگوں کو ڈرائیں. فریق فی الجنت، فریقن، ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت، فی الجنہ، پھر جنت میں جائے گا. وفریق فی السعیر، اور دوسرا فریق یا دوسرا گروہ پھر جہنم میں جائے گا. یعنی اس دن پھر قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا. ایک جماعت کو، ایک لوگوں کو، بعض لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا. وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں وہ ان لوگوں میں، اس فریق میں ہمیں، اہل حق کے فریق میں ہمیں شامل فرمائیں. آمین. وہ فریق فی السعیر، اور دوسرا جو فریق ہوگا وہ جہنم جائے گا، وہ ناکام ہوگا، وہ عذاب میں جائے گا. تو یہاں پر وہ دو راستے ہیں. پھر موت قیامت کے دن جو فیصلہ ہو جائے گا، دو راستے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اہل حق جنت میں جائیں گے اور اہل باطل
اہل شرک، اہل بدعت کو، کافر، منافق کو کیا ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اللہ ہمیں اسے بچائیں۔ تو یہاں پر اس میں کی طرف آتے ہیں، مفہوم یا تفسیر کی طرف آتے ہیں، جس طرح پچھلے آیات میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس میں بھی قرآن کی عظمت بیان کی گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی قرآن کی عظمت یہ کہ ہم نے تجھے وحی جو کی ہے، یعنی جو قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں یا واضح زبان میں، اس کے یہ جو ہم نے کیا ہے، اللہ پاک فرمانے یہ ہماری طرف سے ہے، من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، یا کی طرف سے نہیں ہے، شیاطین کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور تو یہاں پر اس کی یہ دلیل دی گئی ہے کہ قرآن من عند اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور اس کا مقصد قرآن یہ ہے کہ اس کے ذریعے یعنی تبلیغ کریں، اس کی دعوت کریں، دعوت چلائیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے، القرآن یعنی اپنے مکہ والے کو اور آس پاس کے لوگوں کو۔ تو یہ داعی حق کے لیے اس میں کیا ہے، داعی حق کے لیے ایک ترغیب ہے کہ آپ دعوت تبلیغ کی طرف ترغیب ہے کہ آپ قرآن کی تبلیغ کریں، تبلیغ القرآن کریں لوگوں کو، اور اس قرآن کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے اس کو لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، توحید و سنت کی طرف بلائیں، اس کو اندھیروں سے نکالیں، اس کو روشنی کی طرف لائیں، کیونکہ کفر، شرک، بدعت یہ کیا ہے، اندھیرا ہے، ظلمات ہے، اور نور، قرآن نور ہے، تو اس کو قرآن اور سنت میں، قرآن و سنت نور ہے، توحید نور ہے، تو اس کو روشنی میں لائیں اس قرآنی آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو کفر و شرک و بدعت اور سیئات کی تاریکیوں، اندھیروں سے نکال کر اس کو نور کی طرف دعوت دیں، روشنی کی طرف دعوت دیں، قرآن و سنت اور توحید و سنت کی دعوت دے دیں۔ ومن خولہ، اور آس پاس کے لوگ، یعنی جتنی آپ سٹارٹ اپنے علاقے سے، ایک داعی حق کے لیے ہوا ایک پیغام ہوا کہ آپ سٹارٹ اپنے علاقے سے لے لیں، آپ کے جو اپنے جو لوگ دوسری جگہ اللہ پاک فرما رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، یعنی اسٹارٹ آپ اپنی کمیونٹی سے لے لیں، اپنی قرب و جوار میں آپ کے جو رشتہ دار ہیں اس سے آپ لے لیں، پہلے اس کو ڈرائیں، اس کو دعوت دیں، توحید و سنت کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں، اور اس کے بعد ومن خولہ، اور پھر آس پاس کے لوگ کو، دنیا کے جتنی لوگوں تک آپ کی رسائی ہے اس تک وہ پیغام پہنچائیں، توحید و سنت کی پیغام پہنچائیں، اور اس کو آخرت کے بارے میں ڈرائیں کہ ایک دن آنے والا ہے، موت کے بعد دوسری زندگی ہے، عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد قیامت کے دن تمام لوگوں کو اللہ پاک اٹھائے گا، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس طرح ویڈیو کیمرے کی طرح تمام ریکارڈ آپ کا ہوگا، وہاں پر محفوظ ہوگا اور آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں، قرآن و سنت کے مطابق اعمال کریں، کیونکہ وہاں پر اس کے بعد کوئی سفارش نہیں ہے، نہ واپسی ہے، نہ سپلیمنٹری ایگزام ہے کہ کسی کو دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے گا، دوسرا چانس دیا جائے گا کہ چلو ایک دفعہ پھر ٹرائی کر لے، ٹرائی اگین، نہیں، ٹرائی اگین کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس وہاں پر فیصلہ ہے، اٹل ہے، ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں جائے گا، یعنی پھر وہاں پر دو راستے ہیں۔ تو جو اہل حق ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کو بطور قانون مانا ہو، بطور زندگی کا آئین مانا ہو، اور اس کے مطابق عمل کیا ہو، تو وہ لوگ کیا ہوں گے، جنت میں ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ دوسرا فریق جنہوں نے قرآن کو بطور قانون یا زندگی گزارنے کا بطور آئین نہیں مانا ہو، پھر وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کو زندگی کا آئین بنانے، اس کو زندگی کا قانون بنانے، اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔